بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء میں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کی، جس کا موضوع ہے تخلیق کائنات۔ پیارے دوستو، اس دنیا کی تخلیق سے پہلے اس کائنات میں کیا تھا اور کیسے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ پیارے دوستو، انسان کی فطرت میں کہانی یا قصص سے دلچسپی روز اول سے ہی پائی جاتی ہے۔ قصص کا لفظ عام طور پر کہانی یا داستان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں، ان کی غرض و غیت کچھ اور ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام اور رسول پے در پے آتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زائد ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ قرآن کریم کے بیان کردہ قصص حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے دوسرے تمام قصص اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے گڑی ہوئی باتوں سے نہیں، بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا، اور پھر یہ واقعات اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ عبرت کا باعث ہے۔ قرآن کریم کے یہ قصص لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں سنائے گئے، بلکہ اس سے تو بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے۔ یہ مقصد تھا کہ انسانیت عبرت پکڑے، روز جزا کے بارے میں آنکھیں کھول لے، ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر اپنا راستہ منتخب کر لے۔ گزشتہ انبیاء کی امتیں جو بھیانک جرائم کرتی رہی ہیں، ان سے اپنا دامن بچا لے۔ اس لیے انبیاء کے حالات سے واقفیت از حد ضروری ہے۔ جب تک ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے، اس وقت تک قرآن مجید تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ کتنی بار سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، کتنی بار حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر آیا، فرعونوں کا واقعہ بیان ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر تو قریب 70 مقامات پر آیا ہے، اور مسلسل قصہ بیان ہوتا رہتا ہے۔ کتنی صورتوں کا نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں سے منسوب ہے۔ لہٰذا جو شخص ان قصص سے لا علم ہے، وہ قرآن کے ایک بڑے حصے سے محروم ہے۔ ان واقعات سے رہنمائی حاصل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دعوت اللہ کا راستہ معلوم ہو جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ڈنگ ہمیں آ جائے۔ اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہم بھی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے والے بن جائیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے صحیح راستے پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا نمونہ موجود نہ ہو جس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلا سکیں۔ اور صاف ظاہر ہے، سب سے عظیم اور بے مثال نمونہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شخصیت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے نمایاں مثال اور نمونہ باقی تمام انبیاء کرام ہیں، پھر صحابہ کرام اور صالح لوگ ہیں۔ انبیاء کرام کے واقعات قرآن کریم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ حالات اور واقعات معلوم ہوئے ہیں۔ نیز تاریخ کی کتب میں بھی ان کے تذکرے موجود ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے موضوع پر لکھی جانے والی کتب میں سے واضح اور نمایاں حیثیت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ کی کتاب قصص الانبیاء ہے۔ اس کے علاوہ امام طبری کی تاریخ طبری اور ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں انبیاء کی سرگشت موجود ہے۔ ہم نے ان قصص کو آپ تک پہنچانے میں
انہی کتب کو پیش نظر رکھا ہے، اس لیے کہ قابل اعتماد تصنیف یہی ہیں۔ خاص طور پر ہم نے اسرائیلی روایات کو جگہ نہیں دی، نہ ہی ضعیف روایات کا سہارا لیا ہے، بس صحیح احادیث کو بنیاد بنایا ہے اور ان عظیم مفسرین کرام کی تفسیر پر آمادہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کے مطابق تفسیر کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہم نے تفسیر ابن کثیر اور تاریخ ابن جریر کو ترجیح دی ہے۔ اس حصے میں آپ سنیں گے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا تھا، اللہ رب العزت کا عرش کہاں تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، پہاڑوں اور درختوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا، کون سی چیز کس دن پیدا کی گئی اور کون سی چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی، فرشتے، جن اور انسان کس کس چیز سے پیدا ہوئے، انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد کیا تھا اور ابلیس کون تھا۔ پیارے دوستو، ہمیشہ کی طرح آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس کو ایک لائک کر دیں، اور اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو بآسانی مل سکے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین میں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ مزید اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پہ تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو غزین کہلی سے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور بہت سے دوسرے محدثین رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے اور جمہور فقہاء کی رائے بھی یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارک سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر عرش پیدا کیا گیا، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے تقدیر تحریر کی، پھر آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی، اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کی مخلوقات میں سب سے پہلے اس کا نمبر ہے، نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات میں پہلا نمبر ہے۔ اور اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے کہ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائے خلق کے بارے میں
پوچھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ نے فرمایا اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش معرض وجود میں آتی گئی۔ اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے جمہور علماء اور فقہا کی پسندیدہ اور راجح ترتیب پیش کی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی مخلوقات کی ترتیب کیا ہے، اس بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیاں یعنی عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ابتدائی افینش میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سے آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت ہی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و حدیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا۔ مارج آگ کے بھڑکتے شعلوں کے کنارے کو کہتے ہیں، گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اسی طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ یہ ہے جنات کی اصل بنیاد۔ ابلیس ملعون بھی جنات سے ہے اور اس کے مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے اور ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا۔ وہ جنات میں سے ہے کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اس وقت یہ کہتا اے اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری اس زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے، ناحق خون بہانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا۔ ان سے جنات کی زبردست معرکہ آرائی ہوئی۔ اس معرکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کی جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر بر اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے۔ اس کا شاہی تخت پانی پر ہے، اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے ذکر کیا تخلیق کائنات کے بارے میں اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی اور سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔